بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول 3D کی آج پہلی کلاس ہے، جہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے بندے نے۔ جب آپ سول 3D انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب نئی کوئی ڈرائنگ کھولتے ہیں تو جو ضروری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے جب آپ پہلی مرتبہ نئی ڈرائنگ کھولتے ہیں تو اس کی سیٹنگ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈرائنگ کے یونٹس میٹر میں ہوتے ہیں، آپ فٹ میں کام کرتے ہیں، یا ڈرائنگ کے یونٹ فٹوں میں ہوتے ہیں، آپ میٹر میں کام کریں تو اس پہ کوانٹٹی اور چیزوں میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ یہ کھولیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سول 3D ادھر سے سلیکٹ ہو۔ دوسرا، یہ شو مینیو بار شو کرے تاکہ مینیو میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو شو ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹول اسپیس جو ہے نا وہ چیک کرنی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کو لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے ڈرائنگ کی سیٹنگ کرنا ہے۔ تو ڈرائنگ کی سیٹنگ کہاں سے کرنی ہے؟ جہاں پر آپ اس کی ڈرائنگ کی یونٹ سیٹ کریں گے اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ چیک کریں گے۔ تو یہ پراسپیکٹر پہلے والا ٹیب ہے، سیٹنگ دوسرا، سروے تیسرا، ٹول باکس۔ آپ نے دوسرے والے ٹیب میں جانا ہے اور ڈرائنگ کا نام جو ہے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے ایڈٹ ڈرائنگ سیٹنگ میں جانے۔ ایڈٹ ڈرائنگ سیٹنگ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ باکس جو ہے نا وہ کھل جائے گا۔ اس میں سے جو ضروری چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو ادھر دکھا رہا ہوں۔ سب سے ضروری جو چیزیں ہیں وہ پہلے یونٹ اینڈ زون آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کون سے یونٹ میں کام کر رہے ہیں۔ تو اگر میٹر میں ہے تو میٹر ہی چھوڑ دے، اگر فٹ میں کرنا ہے تو فٹ میں چینج کر دے۔ اینگولر یونٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اسی حساب سے پھر اس کو۔ یہ اسکیل جو ہے اسکیل اسکرین کے لیے ہے، اسکرین کے اوپر جو آپ کو اسکیل سیٹ کرنی ہے ڈرائنگ کی وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی اور نیچے سے ادھر سے بھی۔ اگر 1:1000 ہوگا تو چیزیں بڑے نظر آئے گی، اگر 1:5000 تو اس کے آدھے کے حساب سے۔ ادھر سے آپ نے ڈاٹم اور پروجیکشن، یہ اگلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کلاس میں کہ یہ کیسے سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ لیئر میں آنا ہے۔ آبجیکٹ لیئر میں جو لیئر ہے، مطلب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں الائنمنٹ وغیرہ تو اس کے لیئر سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں آپ نے ادھر آ کے یونٹس چیک کرنا ہے، ادھر سے آپ پریسیجن اس کی چینج کر سکتے ہیں کہ میری جو ہے نا یونٹ وہ پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجٹ اور 4 ڈیجٹ۔ پھر اس کے بعد ڈسٹنس ہے، ڈسٹنس آپ کو میٹر میں چاہیے یا ملی میٹر میں، یا کون سی یونٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ہے ڈائمنشن آپ نے چیک کرنی ہے کہ میری ڈائمنشن کون سی یونٹ میں ہے، ملی میٹر میں ہے یا میٹر میں ہے، وہ آپ ادھر یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ کوآرڈینیٹ ضروری چیزیں ہیں کہ میٹر میں ہے، اگر فٹ میں ہوں گی تو بڑا فرق پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایلیویشن ہو گیا، ایلیویشن بھی میٹر میں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ضرور چیک کرنی ہے، جو ہے ضرور جو ہے وہ ایلیویشن اور یونٹ اور یہ ایریا والیوم، اس سے کیونکہ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے جب آپ کوانٹٹی نکالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے کہ یہ میری کون سی یونٹ پر سیٹ ہے۔ تو جو موسٹلی سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیزیں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ ڈسٹنس چیک کرنا ہے کہ وہ میٹر میں ہے یا فٹ میں ہے، کیونکہ 1 میٹر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فٹ کے برابر ہوتی ہے، اس سے اتنا ملٹیپلائی بائی 3، اس سے والیوم، کوآرڈینیٹس اور ایریا پر فرق پڑتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں ڈسٹنس، کوآرڈینیٹس، والیوم، ایریا، یہ چیزیں آپ نے ضروری چیک کرنی ہے، اور اس سے کہ یونٹ سیٹ کرنے کام کرنے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دوسرا کلاس ہے سول 3D کا،
اس میں یہ ہے کہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارا جو پلان ہے، ہمیں جو پلان ملا ہے تو یہ صحیح اپنی جگہ کوآرڈینیٹ پر ہے کہ نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر سینٹر لائن کے کوآرڈینیٹ وغیرہ چاہیے تو پھر وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو میرا سینٹر لائن ہے، الائنمنٹ جو بھی روڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ نہیں۔ تو اس کے چیک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، پہلے تو اگر آپ کے پاس پلان ہے تو اس سے ایک کوآرڈینیٹ اٹھا کے آپ چلے جائے گوگل ارتھ میں۔ گوگل ارتھ میں جیسے کہ یہ پلان میں نے ڈالا ہوا ہے، تو اگر یہ فرض کریں آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، وہ ایسے ہی ایڈ پلیس مارک کا ایک ادھر پوائنٹ لگانا ہے۔ وہ جگہ آپ کو معلوم ہوگی یا آپ سرویر سے پوچھ لیں کہ کون سا جگہ ہے، کون سی جگہ ہے، اور اس میں سے اپنے کوآرڈینیٹ ڈال کے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا زون کون سا آ رہا ہے۔ یہ زون 36 ہے، تو یہ 36 نارتھ، زیادہ تر سعودی میں نارتھ ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی 36 نارتھ ہے۔ تو پھر اپنے آٹو کیڈ میں آنا ہے ادھر، یا سول 3D جو بھی ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ابھی تو میرا یہ آئیڈیا ادھر سائن ان ہے، یہ آپ کے پاس سائن ان کی ایک ذرا آپشن آیا ہوگا، تو آپ نے پہلے اپنے آئی ڈی سے ادھر سائن ان ہونا ہے۔ سائن ان ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر آ کے سیٹنگ میں جو بھی آپ کی ڈرائنگ ہے اس کے نام کے اوپر رائٹ کلک کر کے ادھر ڈرائنگ سیٹنگ میں جانا ہے، اور ادھر یہ جو نو ڈاٹم نو پروجیکشن لکھا ہے، پہلے کلاس میں ہم نے یہ پڑھی تھی نا کہ جو سیٹنگ ہے یونٹ کی یہ کیسے کرتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے ابھی سعودی میں ادھر یہ UTN WGS84 ڈاٹم چل رہا ہے، تو یہ میں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ابھی گوگل ارتھ میں نے دیکھا کہ یہ نارتھ 36 تھا، تو یہ نارتھ 36 میں نے سلیکٹ کرنی ہے یہ والی، بس اتنا ہے، اور اپنے اپلائی اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلے یہ ادھر جو تھا جیو لوکیشن کا آپشن یہ نہیں آ رہا تھا، ابھی آیا ہے تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میپ ایریل میں آن کرنا ہے، تو یہ خود ہی ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا روڈ کس جگہ میں ہے، ادھر کون سی چیز، جیسے یہ ہے کہ ہمارے ایک سائڈ جو ہے نا یہ ایگزسٹنگ اسپلٹ ہے نیا، اس کے ساتھ ہم نے ڈولیزیشن کرنی ہے، ڈبل ایک اور جو روڈ بنانا ہے دوسرا والا۔ تو یہ ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں باقی ادھر ایگزسٹنگ کلورٹ ہے اس جگہ میں نہیں ہے، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا روڈ کس جگہ میں آ رہا ہے، کون سی جگہ میں کیا آ رہی ہے، یہ جو کنیکشن روڈ ہے یا سب روڈ ہے وہ مجھے کوئی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس سے آپ یہ اپنے پلان وغیرہ کو چیک کر سکتے۔ گوگل ارتھ سے سول 3D میں پوائنٹ کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ نے نیو پاتھ پر کلک کرنا ہے، اور جس ایریا کے گوگل ارتھ میں آپ کو ایلیویشن اور کوآرڈینیٹ چاہیے اس جگہ میں اسے لائن بنانے آپ نے کوشش کرے کہ جس ایریا کے آپ کو چاہیے تو اس ایریا میں یہ لائن ڈرا کرے، اور ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ سارا ایریا جس ایریا میں آپ کو چاہیے سرفیس اس میں یہ لائن ڈرا کر لے۔ ایسا ہم تبھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کے ہمیں کوآرڈینیٹ اور ایلیویشن چاہیے اور سرویر وہاں نہیں جا سکتا، یا ایمرجنسی میں ہمیں کوآرڈینیٹ اور ایلیویشن چاہیے تقریباً کے حساب سے، یہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتے، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جو ہماری بعض اوقات جو ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی مطلب ادھر کیا ایلیویشن آ رہا ہوگا۔ تو ابھی میں یہ قریب لائن ڈرا کر رہا ہوں تاکہ ایسی کوئی جگہ باقی نہ رہے جس کے مجھے ایلیویشن چاہیے اور وہ اس میں نہ آئے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پورے جو یہ باؤنڈری لائن ہے
اس کے اندر سارا جو جگہ ہے اس کے میں کوآرڈینیٹ اور ایلیویشن اٹھا لوں، اسی لیے میں لائن قریب قریب ڈرا کر رہا ہوں۔ یہ بھی تقریباً جس جگہ کی جو باؤنڈری میں نے لگائی تھی جس کی مجھے چاہیے، یہ میں آپ کو پھر اگلے ٹیوٹوریل میں سکھاؤں گا کہ یہ باؤنڈری لائن سول 3D سے گوگل ارتھ میں کیسے لے کے آتے۔ یہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، جو ایریا تھی جو باؤنڈری میں تھی، آپ نے اوکے کرنا ہے اور اس کو نام دینا ہے۔ یہ مکہ میں ہے ہمارا پروجیکٹ، تو میں اس کو مکہ کا نام دیتا ہوں، اور اس کو سیو پلیس ایز میں کسی بھی جگہ میں، یہ میں نے آلریڈی بنایا تھا تو میں اس کے اوپر ریپلیس کر دیتا ہوں۔ اس کو بند کر دے۔ ابھی آپ نے جو ہے نا یہ فائل گوگل میں جا کے جی پی ایس ڈیٹا کنورٹ جی پی ایس ڈیٹا ٹو پلین ٹیکسٹ یہ ڈالنا ہے، یہ والا آپ نے اوپن کرنا ہے گوگل میں۔ ادھر آپ نے اس کو KMZ والی وہ فائل دکھانی ہے، اور یہاں سیٹنگ میں آپ نے دو چیزیں ادھر کرنی ہے۔ ایک تو ADM ڈیٹا میں بیسٹ اویلیبل سورس سلیکٹ کرنا ہے، دوسرا ادھر آؤٹ پٹ ریٹم کوآرڈینیٹ میں یس کرنا ہے۔ اس کے بعد کنورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فائل ریڈی ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے پھر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ TXT فائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جس جگہ میں آپ کو چاہیے ادھر سیو کرنا ہے، تاکہ اس کو یہ سول 3D میں TXT فائل بھی آ جاتا ہے اور CSV فائل بھی۔ ادھر میں نے پہلے بنایا ہوا تھا تو اس کے اوپر ہی میں اس کو سیو ایز کر دیتا ہوں۔ ابھی جس جگہ میں نے CSV فائل سیو کیا تھا اس کو کھول لیتا ہوں۔ آلریڈی میں نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا، تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دے کے دوبارہ آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کیسے اس میں سے لے کے آتے ہیں پوائنٹ۔ ڈیٹا میں جانا ہے، CSV والے فائل میں کھولنا ہے، اور ڈیٹا میں جا کے فرام ٹیکسٹ میں جہاں آپ نے وہ فائل رکھا ہے TXT والا فائل وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد امپورٹ کرنا ہے۔ امپورٹ کر کے یہ اس کے بیچ میں کاما یا اسپیس جو بھی آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو امپورٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو ایسٹنگ نارتھنگ یا لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ آ جائے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، کیونکہ سول 3D میں سرفس بنانے کے لیے ہمیں کوآرڈینیٹ اور ایلیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے آگے آپ نے پھر نمبر ڈالنے ہیں، جسے کہ سول 3D میں پوائنٹ کریشن کے لیے پوائنٹ، ایسٹنگ نارتھنگ اور ایلیویشن چاہیے، تو اسی حساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ اس کے بعد سول 3D کی جو ہماری ڈرائنگ تھی، یہ سرفس تھی، میں نے اس کو ایکسپورٹ کیا تھا سول 3D میں۔ آپ اس کو کھولنا ہے اور ادھر پوائنٹ میں رائٹ کلک کر کے کریٹ پوائنٹ میں فائل جہاں پڑی ہے اس کو اوپن کرنا ہے، CSV والی یا TXT والی، کیونکہ CSV والی ہم نے فائل لکھی تھی اس لیے اس میں پہلے پوائنٹ نمبر، پھر ایسٹنگ نارتھنگ ایلیویشن اور ڈسکرپشن، اور اس کو گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ اوکے کر کے یہ پھر پوائنٹ جو ہے وہ ابھی اس ڈرائنگ میں آ جائیں گے۔ جتنے پوائنٹ ہم نے سارے لیے تھے ادھر گوگل ارتھ میں، ابھی پوائنٹ آ گئے، تو یہ بھی کلوز کر دیتا ہوں میں۔ اس کے بعد یہ ہمارے جو ایلیویشن ہے یہ بھی پوائنٹ کے ساتھ شو ہو رہے ہیں،
تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے، اس پوائنٹ کی سرفیس بنانا ہے. سرفیس میں جا کے نیو سرفیس، کریٹ نیو سرفیس، اور اس کو نام دینا ہے. نام دینے کے بعد آپ نے اپنے سرفیس کا سٹائل چیک کرنا ہے. ادھر آپ کو جو چیزیں چاہیے اسی حساب سے پھر آپ نے جو باؤنڈری ہے اور یہ بارڈر اور مائنر اور میجر کنٹور کو آن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو فائل ہم نے بنائی تھی اس پوائنٹ کی اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ گروپ ہم نے NGL کا گروپ بنایا تھا اس کا، تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں. یہ سرفیس بن جائے گی اس کی. یہ سرفیس جو بن گئی ہے، ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، سرفیس پراپرٹی میں جا کے اس کو بلڈ کرنا ہے تاکہ جو باہر والے جو ہے وہ لائن ہے وہ ختم ہو جائے. اور جو ٹرائنگل یوز میکسیمم ٹرائنگل کی لینتھ کے حساب سے میں اس کو کیلکولیٹ کروں گا. ابھی جس پر مجھے یہ سارے جو ہے نا ایک آپس میں کنیکٹڈ نظر آئے تو میں اسی کے اوپر اس کو بناؤں گا. پھر ابھی میں اس کے مختلف لینتھ دوں گا ٹرائنگل کے، تاکہ جس پر یہ ابھی دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہو رہا ہے، اور میں ہر مرتبہ اس کو بلڈ کروں گا. تو یہ تقریباً ابھی 500 پر جا کے ابھی اور 600 پر چیک کرتا ہوں. آپ اس کو چیک کیا کریں کہ جس کے اوپر آپ کو اس میں سے خالی جگہ نہ ہو سرفیس کے بیچ میں. تو اس طرح آپ نے اس کو یوز میکسیمم ٹرائنگل لین کے اوپر کیلکولیٹ کرنا ہے. تو مجھے جیسے سرفیس ٹھیک نظر آئیں گی میں اسی پر اس کو سیٹ کر لوں گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو لائن باہر جا رہی ہے ہماری اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. سرفیس اسٹائل میں جا کے پہلے ٹرائنگل آپ نے آن کرنے ہیں. ٹرائنگل کے آن ہونے کے بعد ہی آپ اس میں سے لائن ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر کلک کر کے ایڈٹ سرفیس میں جا کے ڈیلیٹ لائن، جو لائن آپ کو نہیں چاہیے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. آپ نے جو وائر ہوں گے سرفیس سے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو ابھی جو میری تقریباً باؤنڈری کے اندر سرفیس ہے وہ پوری ہو گئی ہے. اس کے اوپر پہ میرا رائٹ کلک کر کے سرفیس اسٹائل میں جا کے اس کی جو کنٹور ہے وہ ابھی آن کر دیتا ہوں، اور جو ٹرائنگل ہے وہ آف کر دیتا ہوں. ادھر سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے.